ماشاءاللہ جی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ ماشاءاللہ میرے بعد حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد رمضان اظہر زیدہ مجدہ آپ خطاب فرمائیں گے، تو خطاب اصل میں فرمائیں گے بھی وہی، ٹھیک ہے جی۔ میں نے تو بس آپ کو دو تین جو ہے نا وہ کچھ عرضیاں پیش کرنی ہیں، تو خطاب وہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ آئے نا تو آپ نے میرا پیغام دینا ہے کہ حضرت وہ کہہ گئے تھے کہ میرے سے کبھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں بس دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضرت بزرگ آپ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو سنانے کا شوق ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو سننے کا شوق ہے۔ آپ فرماتے ہیں دونوں کسی کام کے نہیں، اصل وہی ہیں جو عمل والے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں حضرت میں کسی پڑھے لکھے بندے کی نہیں، یہاں بیٹھا جو عام سے عام فرد بھی ہے نا، جتنا اس کے پاس علم ہے نا، اگر وہ اس پہ عمل کرے تو آپ کا معاشرہ بدل جائے سارے کا سارا۔ لیکن داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے مشکل ترین کام، میں نے کہا نا یہاں کھڑا جو سب سے عام فرد ہے اس کے پاس بھی جتنا علم ہے، اگر وہ بھی عمل کرے تو معاشرہ بدل جائے سارا۔ لیکن کیا ہے؟ عمل نہیں ہے۔ اقبال جیسی شخصیت بھی رو کے کہتی ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، ٹھیک ہے جی۔ آپ بھی نیت فرمائیں، میں بھی انشاءاللہ کہ میں سنا کے آپ سن کے عمل کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، صرف ایک بار نا ذرا محبت کے ساتھ، آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، پھر ذرا ایک بار مجھے محبت سے پڑھ کے بتائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت جی کوشش کیا کریں کہ جب بھی پڑھیں محبت سے پڑھیں اور اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کو دوسری بار نہ کہنا پڑے، ٹھیک ہے۔ پہلی بار یہ انداز اتنا سونا ہو کہ دل خوش ہو جائے۔ اللہ آپ میری بات یاد رکھیں، درود پاک وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے، اگر آپ کو تھوڑا سستی سے بھی کریں گے نا تو یہ پھر بھی قبول ہے بھائی، ذکر محبوب ہے نا، آپ اگر تھوڑا سا سستی سے بھی کریں گے نا تو پھر بھی قبول ہے۔ لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں اگر سستی سے بھی کریں تو قبول ہے، تو پھر اگر بندہ محبت سے کرے تو پھر ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ محبت سے کیا کریں۔ اللہ حضرت اگر صرف آپ زبان سے پڑھیں گے نا تو نیکیاں بھی مل جائیں گی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، 10 رحمتیں بھی ہو جائیں گی۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ دل سے پڑھیں گے نا تو پھر سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا۔ بھائی ہر چیز کا اثر ہے نا، اب دیکھیں نا تقریباً ہر پیشانی پہ حضرت تھوڑا تھوڑا پسینہ ہے، تو یہ پسینہ کس کا اثر ہے بھلا؟ گرمی کا۔
تو بھئی اگر گرمی سے پسینہ آ سکتا ہے تو پھر ذکر مصطفیٰ سے کیا کیا نہیں آ سکتا ہے. ہر چیز کا اثر ہے جی, گرمی کا اثر. اب دیکھیں نا, میں اس دن ایک بچہ تھا تو اس کی نکسیر پھوٹ پڑی, تو میں نے اس کو کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی وہ امب چوپے ہیں تے نال کچی لسی نہیں پیتی. میں اچھا جی امب بندہ چوپے تے نصیر پھٹ پے تے پھر جو حضور دا نام بندہ لوے تے ہیں. بھئی ہر چیز کا اثر ہوتا ہے, لیکن ہر چیز کے کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. اب دیکھیں نا, آپ کو سر میں درد ہو رہی ہے تو آپ پیناڈول کی گولی کان میں رکھ لیں اور کہنا شروع کر دیں کہ بھئی آرام نہیں آ رہا. وہی کان میں رکھنے سے تو آرام نہیں آتا, کھانے سے آرام آتا ہے. اس لیے یہاں بھی ہے ذوق ہو, شوق ہو, محبت ہو, ادب ہو, احترام ہو اور خیال حلال ہو, تو پھر جب آپ دل سے درود پڑھیں گے نا تو پھر کمال ہو جائے گا. یہ بڑی مشہور روایت ہے, حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ شین حرم میں جلوہ گر تھے, اور یہ وہ دور تھا کہ جب سارے ہی آ کے بیٹھا کرتے تھے. ابھی قرآن کریم نہیں اترا تھا, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, ابھی قرآن کریم نہیں, سارے ہی بیٹھا کرتے تھے. اور اس دن انداز کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک جانب کفار کے بڑے بڑے نام, عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ, ٹھیک ہے جی, اور ابو جہل, ابو لہب, یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک جانب تنہا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. اس وقت لکھا ہے کہ ایک فقیر آ گیا, وہ ظاہر ہے جی اس طرف مولا مشکل کشا تھے, فقر تھا, وہاں عرب کے بڑے بڑے نام تھے اس وقت, تو ظاہر ہے جی اس نے وہاں ہی جانا تھا, اور وہ گیا وہاں, اور اس نے جا کے نا ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہتا ہے جی مجھے کچھ دو. تو ان سارے کافروں نے آپس میں مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو کہا, وہ سامنے بیٹھا تجھے بندہ دکھائی دے رہا ہے؟ فقیر نے کہا ہاں. وہ کہنے لگے کہ جا کے اس سے مانگ, وہ بڑا دیتا ہے. اور حضرت اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے ہمیں تو مشکل کشا نہیں نہ ماننا ہے, ہم نے ٹھوک بجا کے ماننا ہے حضرت, بس شرط یہ ہے کہ کوئی لینے والا ہو. حضرت دیتے ہیں جی, کیوں نہیں دیتے ہیں. وہ فقیر چل پڑا, حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر آیا, حاضر ہوا, اور اس نے اسی طرح ہاتھ پھیلایا, جی مجھے کچھ دیں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے کیا دوں, یا میرے پاس تو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے. لکھا آپ نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری, اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی ہتھیلی بند فرمائی, اور آپ نے فرمایا اس کو یہاں نہ کھولنا, یہ جنہوں نے تجھے بھیجا نا انہیں کے سامنے کھول جا کے. وہ فقیر چل پڑا, اور سارے کافر نا آپس میں مذاق بنا رہے ہیں, لے بھائی بھلا پھونک مارے بھی کچھ ہوں, اور بھائی تیری پھونک نہ تو کھ نہیں ہوں, ساڈے وڈیاں دی پھونک نہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے. وہ چل پڑا حضرت, اور لکھا ہے کہ جب اس نے آ کے کافروں کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی میں اس وقت ایک سونے کا سکہ تھا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے وہاں کئی کافر مسلمان ہو گئے. اور نوجوانوں یہ یاد رکھنا, یہ نہیں ہے کہ آج سونے کا سکہ نہیں بن سکتا, آج بھی بن سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی حضرت مولا علی کا غلام آئے تو صحیح نہ. جو اندر سے بھی غلام ہو, جو باہر سے بھی غلام بن سکتا ہے حضرت آج, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ان کا غلام ہو. اسی لیے تو حضرت انڈیا کے ایک شاعر ہوئے, آپ نے بڑی کمال بات لکھی. آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ, بھیکا خالی کوئی نہ, سب کی جھولی لال. کس کو درود پاک نہیں پڑھنا آتا؟ سب کو آتا ہے. بھیکا خالی کوئی نہ, سب کی جھولی لال, گرا کھولنی کوئی نہ جاندا, اس وجہ سارے ہی کنگال. سب دی چولی لال نے لیکن کھان تک ڈے دیا, کیوں؟ گرا نہیں کھولنی, تقوی نہیں ہے, پاکیزگی نہیں ہے, یقین نہیں ہے. اگر یہ کچھ چیزیں تم جمع کر لو نا تو پھر درود پڑھ کے دیکھنا, پھر دیکھو یہ درود کس طرح دنیا بدل دیتا ہے. مجھے حضرت جی یاد ہے, ہم جب مدرسے پڑھتے تھے نا جامعہ نظامیہ, تو ایک دن پڑھتے پڑھتے کچھ موضوع اس جانب نکلا حضرت, اور مدرسوں کا تذکرہ چھڑ پڑا. تو حضرت کی جو آنکھیں ہیں وہ نم ہو گئی, اور آپ فرمانے لگے یار آج کچھ مدرسے بقدر بہتر ہیں, اللہ جس طرح ہونے چاہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مدرسے بھی اس طرح نہیں ہیں جی, لیکن کچھ قدرے, کیونکہ وہ اپنے زمانے سے موازنہ فرما رہے تھے, ان کے زمانے کے حوالات سے تو بہتر ہی تھے جی اس دور میں, لیکن فرمانے لگے جس طرح بہتر ہونے چاہیے اس طرح بہتر نہیں. آپ دیکھیں نا ذرا جی, آپ کی یونیورسٹی کہاں کھڑی ہے اور آپ کا مدرسہ کہاں کھڑا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں اور آپ کے مدرسے میں کم از کم بھی آج بھی 50 سال کا فرق ہے. یونیورسٹی آگے ہے, مدرسہ پیچھے ہے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں مدرسہ یونیورسٹی سے 50 سال آگے ہوتا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے, ہم نے حضرت کبھی مدرسے کی جانب توجہ ہی نہیں دی کوئی بھی, ہم نے اپنی مسجدوں کی جانب توجہ ہی نہیں دی. اس لیے حضرت جی دونوں جگہ ہی ویرانی ہے,
مسجدوں میں بھی ویرانی ہیں، بند تو بڑی بڑی عالی شان گئی ہیں لیکن نمازی کوئی نہیں ہے، اور جو مدرسے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے میں بس جاتے جاتے حضرت آپ کو اتنا کہتا جاؤں گا، اپنے مدرسوں سے اور اپنی مسجدوں سے پیار کرو، کیونکہ امام حسین نے مدرسوں اور مسجدوں کے لیے قربانی دی تھی۔ ہاں جی، آج میں چلو ناروال آیا ہوں، میں پھر آپ سے بھائی جس طرح کی شاید آپ تقریر میں نے کبھی اس طرح کی نہیں کی ہے، میں نے کبھی میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کوئی بندہ تھوڑا سا سچ بول ہی لے۔ یہ 10 محرم پہ بڑا شعر پڑھا گیا، اور 10 محرم تک نہیں جی، یہ قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ شان امام حسین ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی، اور جتنے گھٹانے والے گھٹا سکتے ہیں گھٹا لیں، لیکن ان سے گھٹے گی نہیں جی۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کریم کی ایک بات ہی کافی، آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ سارے ناسبی اکٹھے ہو جائیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہونا حضرت۔ وہ شعر بھلا کیا تھا، کسی نے لکھا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کٹے ہیں، آپ کو کہیں اسلام نظر آیا؟ پھر میں دوبارہ شعر پڑھنے لگا ہوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، یہ بالکل پاس ہی ناروال کا بازار ہے، آپ نے کبھی ناروال کے بازار میں اسلام دیکھا؟ دیکھا جی؟ آپ کو کسی میرج ہال میں اسلام نظر آیا ہو؟ آپ نے کسی شادی پہ اسلام کو دیکھا ہو؟ بلکہ حضرت جی میں آپ سب سے کہوں گا، کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا، آپ کو خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر کیا ہوا؟ جس اسلام کے لیے قربانی دی گئی امام حسین نے۔ اور میں کہتا ہوں جی، میں زید بکر کی بات کو کچھ نہیں سمجھتا، ہم تو اپنے بڑوں کی بات کریں گے، اور میاں محمد بخش صاحب نے بھی یہی بات کی پنجابی میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں، سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام میں۔ میں پھر آپ سے، میں اسی سوال پہ اب بھی کھڑا ہوں، میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں ہے وہ دین جس کو علی اصغر دے کے بچایا گیا، جس کو علی اکبر دے کے بچایا گیا، جہاں حضرت عباس علمدار قربان ہو گئے، جہاں امام حسین کا سر مبارک کٹ گیا، کہاں ہے وہ دین جی؟ نظر آیا آپ کو کہیں حضرت؟ ہیں جی؟ چلو اب ذرا اذان سن لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میرا 3 کاکے ہیں خوشبو والے، اے بھائی تینوں دی میرے لو 500 خدمت، لیکن بعض ذرا ہوں بیٹھے رہی ہو، ٹھیک ہے جی، میں نے بعض ذرا گل کر لیں دو ایک دو انہوں دے نال، تینوں دی میرے لو 500 خدمت، بس ذرا بہ جاؤ تین، میں کو گل کر لیں دو انہوں نے، اسی اینی دوروں آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج آپ نے 2021 میں مجھے سچ سچ بتانا ہے کدھر ہے اسلام؟ اچھا وہ قربانی، پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا پھر لکھا ہے کہ حضرت 50 لاکھ قربانیاں دی گئیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی ہیں، پھر پاکستان بنا۔ بتاؤ کدھر ہے اسلام؟ کدھر ہے اسلام؟ اچھا چلیں، شاید آپ نے بھی پتہ نہیں کس چیز کا نام اسلام رکھا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اسلام بھی بتاؤں گا، چلتے پھر اسی در پہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی، آپ فرزند ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی، زین العابدین۔ یہ جب کربلا سے واپس آئے نا مدینہ طیبہ، تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے مدینہ پاک میں سکونت اختیار نہیں کی، انہوں نے تھوڑا مدینہ پاک سے باہر گھر بنایا، اور گھر آج بھی موجود ہے حضرت جی، لیکن جیسے سعودیہ والوں کی عادت ہے نا، انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی رواں رکھا ہے، اور اس گھر کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو انہوں نے مسمار کر دیا ہے، یہاں تک کہ سڑکیں بھی بن چکی ہیں حضرت اس گھر پہ، بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا ہے حضرت، جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہوئی ہیں تاکہ کوئی شخص بھی اندر نہ جا سکے حضرت۔ تو وہ جو گھر ہے نا، اس کا جو دروازہ ہے نا حضرت، اس دروازے پہ آج بھی پلیٹ لگی ہے، اس پلیٹ پہ آج بھی لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر حضرت، اور یہ ہو نہیں سکتا حضرت آپ اس مبارک گھر کے سامنے کھڑے ہو، وہاں حاضری دیں اور آپ کا دل نرم نہ ہو اور آپ کی آنکھیں برسیں نہ حضرت۔
چھم چھم برسیں گی حضرت، اور آپ کو خود ہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں. اس قدر حضرت جی دل اہل بیت کی محبت میں وہاں جا کے نرم ہو جاتا ہے. اللہ نے 2 بار موقع دیا حضرت. پہلی بار تو ہم اترے بھی، لیکن دوسری بار کیونکہ وہاں شرطے کھڑے تھے تو پھر ہم نے اترنا مناسب نہیں سمجھا حضرت جی. ہم نے بس گاڑی میں زیارت کی اور ہم جو ہے نا وہ چلے گئے. لکھا ہے کہ حضرت جی کوئی یزیدی سپاہی تھا جس سے یزید خفا ہوا اور اسے سزا دینی چاہیے، اور وہ جو بندہ تھا نا وہ رات کو بھاگا، اور بھاگتا بھاگتا نا وہ مدینہ طیبہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے پناہ مانگی، اور آپ نے اس کو پناہ دی بھی، اور آپ نے اس کو پناہ دی بھی. 3 دن 3 راتیں رکھا حضرت. وہ لکھا جب واپس جانے لگا نا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر رقم عطا فرمائی. تو تھوڑا سا آگے چل کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنی کثیر رقم تو نہ عطا فرماتے ہیں. آپ نے کمال جواب دیا حضرت. آپ نے فرمایا سنو، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. سچ بتاؤ جی کدھر ہے یہ والا اسلام؟ ہے کہیں؟ کدھر گیا جی پھر؟ بس پتر اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ کو دعوت دوں گا جی ایک قدم آگے بڑھو. اللہ 10 محرم پہ ہم نے ٹریول کیا، سفر پہ رہے. ہم فیصل آباد تھے، فیصل آباد جڑاں والا. تو بچوں نے اہل بیت سے بڑا محبت کا اظہار کیا. جگہ جگہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کنبے کی پیاس کو یاد رکھتے ہوئے سبیلیں لگی ہیں حضرت. لوگوں نے کھانے بانٹے. بہت اچھا پتر. اللہ آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اللہ آپ کو اس سے بڑھ کے کرنے کی توفیق عطا کرے. لیکن پتر میں بھی پھر ایک ذرا بات کرنے لگا ہوں. میری بھی اب آپ نے ذرا بات بڑا دل رکھ کے سننی ہے. پتر امام حسین نے صرف سبیل کے لیے قربانی نہیں دی تھی، امام حسین نے دین کے لیے قربانی دی تھی. اور یاد رکھو پتر سبیل بھی وہی قبول ہونی ہے جس کے ساتھ 5 نمازیں ہوں گی. دیگ بھی وہی قبول ہونی ہے جس کے ساتھ 5 نمازیں ہوں گی. کہ قربانی نماز کے لیے دی گئی تھی، صرف دیگ کے لیے نہیں دی گئی تھی. ہمیں بھی چنگا کام مل گیا بس ایک دیگ پکائی اور ویلے ہو گئے. نہ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آؤ جی تھوڑا اور آگے چلتے ہیں جہاں سے سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا. آپ کو تاریخ میں حضرت یہ بات نہیں ملے گی. عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، اور حضرت صرف اس کے پاس ہتھیار نہیں تھا، اس کے دل میں حضرت مولا علی کے لیے اتنا بغض تھا کہ اس نے اپنی اس تلوار کو، اپنی اس ہتھیار کو نا کئی بار گرم کر کے زہر میں بجھایا تھا. حضرت اتنا بغض تھا اس کے دل میں حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے، تاکہ اگر وار کی شدت سے حضرت کی شہادت نہ ہو تو آپ زہر کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکیں اور آپ کی شہادت ہو جائے. 2 کام تھے اس کے، یا تو ضرب کی شدت، اور اگر وہ اثر نہ کر سکی تو پھر زہر کا اثر. تو لکھا ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی امامت فرما رہے تھے جب اس نے آپ پہ حملہ کیا. اور اس کی حوالے سے بھی لکھا ہے حضرت کی اس کی جو اس نے حضرت علی کے سر پہ ضرب لگائی تھی نا، وہ اتنی شدید اور اتنی زوردار ضرب تھی کہ اس کی تلوار حضرت مولا مشکل کشا کے سر کو کاٹتی کاٹتی کن پٹی تک آئی. حضرت یہاں تک آئی. حضرت اس کو کن پٹی بولتے ہیں. وہ اتنی شدید ضرب تھی کہ وہ سر مبارک کو کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آئی. جس منحوس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ابو فیروز لؤلؤ، اس نے بعد میں خودکشی کر لی. لیکن یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ گرفتار ہوا. حضرت میں مختصر کروں گا. اب یہ گرفتار ہو گیا. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا. تو جب پانی آپ کے قریب آیا نا تو آپ کی نظر آپ کو زخمی کرنے والے عبد الرحمن ابن ملجم پہ پڑی. آئے ہائے کیسے سخی لوگ تھے، کیسی پاک ہستیاں تھیں. آپ نے فرمایا پہلے پانی اس کو پلاؤ. وہ پانی کا پیالہ عبد الرحمن ابن ملجم تک لے جایا گیا.
اب اس کے دل میں حضرت علی کا اتنا بغض تھا، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ پانی نہ پینا، کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پیالہ واپس آیا۔ جب اسی طرح پیالہ بھرا ہوا واپس آیا نا، تو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہ وار کرنے والے عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرماتے ہو، اے عبد الرحمن، یہ کیا کیا؟ تو نے علی کے گھر کا پانی پینے سے انکار کر دیا۔ سن، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر تک پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا۔ سچ بتاؤ جی، کدھر ہے یہ اسلام؟ ہے جی کہیں؟ نہیں پتہ۔ آج کربلا ہم سے پکار پکار کے کہہ رہی ہے اسلام 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 اسلام۔ ڈھونڈو پتر، صرف ایک دیگ تے میں پنجابی ایک دیگ نہ کاؤنٹر کا ہو، اتنی بڑی بات کو صرف سبیل پہ ختم نہ کر دو۔ کچھ کربلا کو خود پہ طاری کرو یار، کچھ کربلا کو خود پہ طاری کرو، کچھ کربلا کو ڈھونڈو، اس اسلام کو۔ چلو میں تھوڑا سا اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یار کیسا دور تھا، پتہ نہیں کدھر گیا وہ اسلام، پتہ نہیں کدھر گیا حضرت وہ اسلام۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کے لیے ہمارا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ یہ پیچھے نا پھر یہ کتا بھونکا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور آئے دن کوئی نہ کوئی کتا جناب صدیق اکبر پہ بھی بھونکتا ہی رہتا ہے۔ تو میں ان کتوں کو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کتے ہو، تمہارے مقدر میں بھونکنا لکھ دیا گیا، لیکن یاد رکھو تمہارے بھونکنے سے نہ صدیق کی شان کم ہونی ہے نہ عمر فاروق کی کم ہونی ہے۔ ہاں جی، یہ میری بات یاد رکھو، کیونکہ حضرت جی جہاں جناب صدیق اکبر اور جہاں جناب عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں ہے نا، حضور نے دونوں یاروں کو اپنے قریب لٹا رکھا ہے۔ قربان جاؤں وہ جگہ ایسی ہے وہاں ان کا بھونکنا جاتا بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، وہاں ان کا بھونکنا جاتا، اگر کتا صدیق اکبر پہ بھونکے اس کتے کا بھونکنا وہاں جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں دن بدن۔ اگر کتا حضرت عمر فاروق پہ بھونکے تو ان کتوں کا بھونکنا وہاں نہیں جاتا، کیونکہ مدینہ پاک حضور نبی علیہ السلام کا دربار مبارک ایسی خوبصورت ترین جگہ ہے، وہ کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا، وہاں جب بھی جاتا ہے درود ہی جاتا ہے۔ وہاں جب بھی جاتا ہے درود جاتا ہے، وہاں کتوں کا بھونکنا جا ہی نہیں سکتا حضرت، وہ پاک جگہ ہے۔ اس لیے حضرت جی یہ ان پہ بھونک کے نا اپنی آگ بڑھا رہے ہیں دن، یہ ان پہ بھونک کے اپنی آگ بڑھا رہے ہیں۔ پتر قرآن نے فیصلہ کر دیا صحابہ کے لیے، قرآن نے فیصلہ کر دیا صحابہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب میں آپ کے سارے غلاموں سے راضی ہوں، آپ بھی اپنے غلاموں سے کہیں یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا جی، یہ بھونک کے صرف اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں، تو کرو بھائی کرو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں کماں جی رہا کرتی تھی حضرت، جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، نابینا بھی تھیں، بوڑھی بھی تھیں، کمزور بھی تھیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ کیسے شانوں والے لوگ تھے حضرت، کیسے شانوں والے لوگ تھے حضرت۔ آپ نے روز اس کے گھر جانا، جا کے صفائی کرنی، پانی بھرنا، آٹا گوندنا، سالن بنانا، اماں جی کو وہ روٹی کھلا کے نا آپ نے مدینہ پاک واپس تشریف لے آنا۔ جب حضرت کسی غزوے پہ ہوتے یا ویسے حضور نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی میں ہوتے تو کیا کرتے، کسی معتبر کسی سیانے بندے کی ڈیوٹی لگا کے جاتے تاکہ اماں جی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میری ہمیشہ سے کوشش رہی کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن فرماتے پھر وہ وقت آ ہی گیا جو مجھے کہنا پڑ گیا، اوے عمر سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، آپ چلے گئے ڈیوٹی لگا، فرماتے ہیں میں نے سن لیا، جس بندے کی آپ نے ڈیوٹی لگائی نا میں نے اس سے کہا، میں نے کہا گال سن، آج تو نہیں جانا، آج اماں جی کی خدمت کرنے میں جاؤں گا۔ اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی خوش ہو کے کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا،
پہلے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ اماں جی کو ابھی نہ پتہ چلے یہ کون آیا ہے. جب خوش ہو کے پوچھیں گی نا پھر میں بتاؤں گا کہ میں عمر فاروق ہوں. آپ فرماتے ہیں پہلے جا کے میں نے جھاڑو پکڑا اور اماں جی کے گھر کی صفائی کی. فرماتے ہیں پھر میں تازہ پانی بھر کے لایا, پھر میں نے آٹا گوندا, پھر میں نے سالن بنایا, پھر میں نے روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی. ٹھیک ہے جی. اماں جی کے پاس گیا, اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا اور آپ فرماتے ہیں میں نے ایک نوالا توڑا, ایک نوالا میں نے توڑا اور اس کو توڑ کے نا آپ فرماتے ہیں میں نے سالن میں ڈپ کیا, ڈبویا اس کو اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا نا تو اماں جی بول پڑی اج ابو بکر نہیں آئے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوں, کوئی اماں جی کے لیے سارے مدینہ پاک میں معروف ہے, مشہور ہے کہ یہ نبینہ ہے, ان کو نظر نہیں آتا, لیکن یہ آج کیا راز کھل گیا, اماں جی کو تو نظر آتا ہے. مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. فرماتے میں نے کہا اماں جی آپ کو تو نظر آتا ہے, تو اماں جی آگے سے کہتی ہیں آنے والی اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے پوچھا پھر آپ کو کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی ہیں آنے والے اس طرح پتہ چلا کیونکہ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں, میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو وہ پہلا نوالا اپنے منہ میں رکھ کے اس کو نرم کرتے ہیں, اس کو چباتے ہیں. جب وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے نا کہ اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر وہ نوالا میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں اور میں اس کو نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگانا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو آج حضرت ابو بکر نہیں آئے ہیں. میں حضرت جی اب بھی ناروال والوں وہاں ہی کھڑا ہوں. قتل حسین نسل میں مرگ یزید تھا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کتنے ہے اسلام, کدھر ہے اسلام جی پتر؟ یہ میں نے پہلے کہا نا تقریر رمضان اظہر صاحب ہی کریں گے. میں نے تو آپ کی 2-3 منتیں کو ترلے ڈالنے ہیں, آپ کو تقریر انہوں نے کرنی ہے. جی اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کا جوش خطابت سلامت. اور آپ نے ان کو کہنا ہے کو کہہ کے کہنا کہ میرے سے بھی تسی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, آؤ پتر آؤ جی. اور قبلہ یہ میرے خیال سے میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے, یہ واللہ عالم, لیکن اتنی بات پکی ہے کہ جی شعر ہے بڑا پرانا. اور اگر میاں محمد بخش صاحب کا ہی ہے تو پھر تو کم و بیش 100 سال پرانا ہوا. تب میاں صاحب نے کہا تھا کیا بلا, آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. اور پتہ نہیں حضرت جی 2021 میں اگر وہ اسلام کی یہ حالت دیکھتے تو پتہ نہیں پھر کیا لکھتے. تب لکھا تھا جو بڑا سونا ویلا جی, میری جو پیدائش ہے 1984 ہے, میں اس دور کو بڑا سونا دور مانتا ہوں جی. اس طرح بے حیائی نہیں تھی, اس طرح ننگا پن نہیں تھا, جو اب ہمارے رویے ہو گئے ہیں, جو ہمارے انداز ہو گئے ہیں, یہ نہیں تھے. میں 1984 کو بڑا سونا دور مانتا ہوں. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے بھی 70 سال آگے جا رہے ہیں. تب آپ کہتے ہیں دین نبی دا, اور وہ دور جب میر علی شاہ موجود ہے, جب پیر جماعت علی شاہ موجود ہے, جب سید نصیب علی شاہ موجود ہیں, جب حافظ عبد الکریم موجود ہیں, جب بابا جی فقیر محمد موجود ہیں جی, جب بارو شریف والے موجود ہیں, جب تونسا شریف والے موجود ہیں جی, جب سیال شریف والے موجود ہیں, سونا ترین دور حضرت. لیکن تب بھی کیا کہتے ہیں دین بیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. آج کوئی اسلام کو چہرہ دینے کو تیار نہیں, آج کوئی اسلام کو سر دینے کو تیار نہیں ہے, آج کوئی اسلام کو اپنی دکان دینے کو تیار نہیں ہے, آج اسلام کو گھر دینے کو تیار نہیں ہے. دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑینوں سینے لاوے. چسکے نہیں جی, لو جننے کے لینے نہیں, لیکن یاد رکھنا پتر چسکے ہی نہیں. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, ان کا حقیقت سے اسلام حضرت. میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اچھا چلو میں آپ کو ایک اور بات بھی سناتا ہوں, اور میں اسپیشلی نوجوانوں سے مخاطب ہوں. پتر سونی کر کے داڑھی رکھو. جی داڑھی لو آگے بڑھی رکھی تھے کی رکھی ہے, ٹھیک ہے, سونی کر کے داڑھی رکھو, سونی کر کے پتر داڑھی رکھو. اور میں کہوں گا پتر آپ سے 4 بال نہیں رکھے جا رہے. دیکھو امام حسین نے سارا کچھ ہی قربان کر دیا کربلا میں, سب کچھ قربان کر دیا.
اور یہ جتنے احباب بیٹھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پتر، یہ جو ہے نا، اب دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تک آپ نے کسی کو یہ سنا کہتے ہوئے یہ داڑھی دے پار نال ہن میری تونج پیڑ رہندی ہے، ادھا کلو دے 2 موبائل تھی سارے نے اپنی اپنی جیباں چ پائے، وہ شانہ والے وال حضرت جنہاں دا وزن ہی کوئی نہیں تھڑے کو رکھے نہیں جاندے۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا اے ککھ رکھ لے، اے ککھ رکھ لے، اے ککھ رکھ لے۔ کسی نے کی تھی حضرت کی ہوئے گا ککھ رکھیں؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا۔ پتر یہ آپ کو کل پتہ چلے گا جا کے کہ یہ ککھ ہیں کیا۔ تو میں دعا کروں گا کل نہ لگے پتر، آج ہی لگ جائے۔ ماشاءاللہ نارومار بڑی معروف سٹی ہے جی الحمدللہ، تو بڑے بڑے نام ہیں نارووال میں جی، ہیں بڑے بڑے نام ہوئے ہیں نارووال۔ اور سب سے جو ہمیں نارووال سے پیار ہے کیونکہ نارووال کے بالکل پاس ہی علی پور شریف ہے، نارووال کے بالکل پاس علی پور شریف ہے جی، حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی ہیں۔ وہ پکی بات ہے جی، آپ کے نارووال سٹی میں پنجاب کالج ہے، ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو جی، بڑی ڈیولپ ہوئی ہے ماشاءاللہ نارووال سٹی جو ہے، دیکھتے دیکھتے جو ہے بڑا بدلا ہے۔ اور پکی بات ہے آپ کی نارووال میں پھر اسپائر کالج بھی ہوگا، ہے جی۔ اب میں آپ سب سے اسپیشل نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اور میں آپ کو اختلاف کا پورا حق دے رہا ہوں۔ میں پتر کوئی روایتی تقریر نہیں کرنے آیا، ہم تو اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو ہی بخشیا جا۔ میں آپ کو فل اختلاف کی اجازت دے رہا ہوں، اگر کسی بچے کو اختلاف ہو تو آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، پنجاب کالج پہلے جی، پنجاب کالج کا ایک اپنا یونیفارم ہے، شرٹ کا رنگ ہے، پینٹ کا رنگ ہے، اس کا بیج ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے پنجاب کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، آپ اسپائر کالج چلے جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ یونیفارم ساڑھے والا، حلیہ ساڑھے والا، جنہاں دا یونیفارم ہے اتھے جا، جنہاں دا حلیہ ہے اتھے جا۔ مانتے ہیں جی میری بات کو؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج چلے جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ چوکیدار ابھی میں جو اندر جو پرنسپل بیٹھا نہیں، اس ادارے کا سب سے عام آدمی چوکیدار، وہ آپ کو اندر نہیں جانے دے رہا۔ کیوں؟ حلیہ ساڑھے والا، یونیفارم ساڑھے والا۔ تو میں کہتا ہوں او بھائی کہیں اسی طرح نہ ہو کل بروز قیامت جب تو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ تجھے یہ کہہ کے واپس کر دے میاں حلیہ مدینے والا نہیں، یونیفارم مدینے والا، جنہاں دا حلیہ ہے اتھے جا، جنہاں دا یونیفارم ہے اتھے جا۔ تو پھر میں پتر آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کیا پلے رہ جائے گا؟ کیا پلے رہ جائے گا آپ کے؟ اس لیے پتر نہ کرو اس کو اتنا اس کو مذاق نہ سمجھو ہے یار۔ جو ہم ہے نا، میں بالکل ہم یہی ہیں جی، کیا پدی کا شوربہ جی، ہم نے کیا ہے جی۔ لیکن صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سارا کچھ حضور پہ قربان کر دیا، ہجرتیں کی، بچے قربان کر دیے، مال قربان کر دیا۔ حضور نبی علیہ السلام آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں پکا مکان دیکھا، آپ نے پکا مکان دیکھ کے فرمایا کس کا ہے یہ؟ عرض کی کہ حضور فلاں بن فلاں کا ہے۔ اب تشریف لے گئے، حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، وہی پکے مکان والے سے آپ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے سلام پیش کیا، حضور نبی علیہ السلام نے روح انور پھیر لیا۔ او بھائی جنہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا، جن کو صحابی کہتے ہیں، اگر وہ کچھ طرح کرے تو حضور ان سے چہرہ پھیر لیں۔ اور بتائی تو کون ہے بھائی؟ تو ہے کیا؟ تو نے کر کیا لیا ہے؟ تو نے کیا آج تک؟ اور تو اتنا بے عملہ ہو کہ آسے لگائے بیٹھا کہ پتہ نہیں کل میں جاؤں گا تو کیا ہوگا جہاں جا کے۔ اس لیے پتر غلطیاں کوتاہیاں بندوں میں ہوتی ہیں، مجھے میں بھی بڑی ہیں، لیکن نہیں پتر، کوشش کرو کہ اسلام حضرت آپ کے چہرے پہ اسلام نظر آئے، آپ کے چہرے پہ اسلام۔ اور دوسری بات یار دیکھو تو صحیح، مجھے سمجھ نہیں آ رہی نوجوانوں نے کیوں داڑھی رکھنی چھوڑ دی ہے؟ کیوں نوجوانوں نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی ہے؟ میں اچھا جی یہاں بھی آپ کو اختلاف کا حق دے رہا ہوں، اگر کسی کو اختلاف ہے تو اٹھ کے بول پڑے، نہیں جی گل انج نہیں ہے۔ سچ بتانا حضرت جی، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت کو سونا لگنا، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ صرف ایک عورت کو سونا لگنا چاہتے ہیں نا، اس لیے نہیں نہ رکھ رہے۔
کہتا ہوں وہ چلیا وہ تو ایک عورت نو تے سونا لگنا چاہنا ہے، تو محبوب خدا نو نہیں سونا لگنا چاہتا ہے؟ قربان تو نہیں جب میں کیا جملہ بولوں، تیری سوچ پہ بھی میں کیا کہوں ہیں؟ اب میں یہ کہوں گا، میں خود بیوی والا ہوں، میں خود بیٹیوں والا ہوں، میں خود بہنوں والا ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں کسی بیٹی کسی بہن کی کو تذلیل نہیں کر رہا، تضحیق نہیں کر رہا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں پتر جو ہے یہ جس کے لیے تو نہیں نہ رکھ لا، یہ جس کو سونا لگنے کے لیے تو نہیں رکھ رہا، ارے اگر وہ 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی اس کو نہ دیکھے، لیکن جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں رکھ لے ان کو سونا لگ، ان کے لیے میرے علی شاہ کیا کہتے ہیں؟ مکھ چند بدر شاشانی ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمکے لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھی ہیں مدھوریاں ہیں، کتھے ہو قوم محبوب خدا ہیں؟ پھر آگے لکھتے ہیں میرے علی شاہ صاحب، کمال لکھا جی، کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یمن، ہاں جی اسی طرح تھا جی۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے ہیں، کہتے جب حضور مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی زیارت کے لیے گیا، کہتے حضور نبی علیہ السلام کا روح انور اتنا سونا تھا، فرماتے ہیں دیکھتے ہی بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، سیب نہیں کاٹا بلکہ کیا ہوا؟ انگلیاں کاٹ لی، اور قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کٹ گئی انگلیاں۔ بھائی ہمیں چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا کیا کیا نہیں ہم کرتے، انگلیاں کٹ گئی ہیں، لیکن کاٹ کے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ انگلیاں کٹ گئی، بلکہ قرآن کہتا ہے انگلیاں کاٹ کے کہتی کیا ہیں؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ارے یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، ارے یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، آپ فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، اللہ کی قسم اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی۔ اس لیے پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں، بات دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں، یا بغیر دیکھے غازی علم الدین شہید ہیں، یا دیکھے بغیر ہی غازی ممتاز قادری شہید ہیں۔ اس لیے پتر سوکھا سودا جی، سوکھا سودا جی، اوکھے سودے ہو کر گئے، اوکھا سودا تڑے دی چھڑ کے کوئی نہیں گئے، کر گئے اوکھے سودے حضرت، سوکھا سودا جی۔ یہ ایک صحابی تھے حضور نبی علیہ السلام کے، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ، لکھا ہوا ہے کہ حضرت ان کی جو پشت تھی نا وہ ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، اب پیاز کے اوپر سے خشک چھلکا نکالیں نا پھر اندر سے ایک اور چھلکا نکلتا ہے حضرت سفید رنگ کا، لکھا ہے کہ آپ کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے حضرت ان کو کوئلوں پہ لٹایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو کھال تھی نا وہ جل گئی ہوئی تھی اور نیچے سے چربی نکل آئی ہوئی تھی۔ ایک دن کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو اس بات کے بارے میں بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا اپنی پشت سے قمیض اٹھاؤ، انہوں نے قمیض اٹھائی، حضرت عمر فاروق نے پہلے پشت کو دیکھا پھر لکھا آپ نے حضرت خباب کی پشت کو چوم لیا، جب انہوں نے پشت کو چوما نا تو حضرت خباب عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے مجھ جیسے ادنا شخص کی پشت کو کیوں چوما؟ آپ نے فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ کمر ہے، اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ آج پتر سوکھا سودا جی، آج کوئی یزید نہیں ہے، کوئی فرعون نہیں ہے، کوئی نمرود نہیں ہے، کوئی قارون نہیں ہے، حمان نہیں ہے، شداد نہیں ہے، ابو جہل نہیں ہے، ابو لہب نہیں ہے، عتبہ نہیں ہے، شیبہ نہیں ہے، ولید بن مغیرہ نہیں ہے، ہر سوکھا سودا کر لو۔
آج سوکھا سودا پتر کر لو. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, میں نے پہلے کہا نا جی میں بیٹیوں والا ہوں, میں کسی کی تضحیق نہیں کر رہا, لیکن میرا کام ہے آپ کی خیر خواہی کرنا. یہ پتر تو جس کے لیے نہیں نہ رکھ لا, یہ بس ایک سانس کا ساتھ ہے, سانس آئی تو آئی, نہ آئی تو ختم. یہ بس ایک سانس کا ساتھ ہے. میں آگے کی تو باتیں ہی نہیں کرتا. میاں محمد بخش صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کیا, آپ فرماتے ہیں جان دی واری کیا ڈرونا بنیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے. جان دی واری کیا ڈرونا بنیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے. کیا مردے کو غسل دینے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کو 2 سال کا ڈپلوما کروا رہی ہے؟ یہ کیوں مردے نوانے والے نکل پڑے؟ کیونکہ کوئی اگے ہی نہیں ہوتا. کیا کوئی کورس ہے؟ پنجاب کالج کروا رہا ہے, 6 مہینے کا کورس ہے. اگر کسی نے غسل دینا ہو تو کوئی کورس شورس نہیں ہے. لیکن میاں صاحب کیا کہتے ہیں, جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے. جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے ہیں. کوئی نہیں پتر کا نہیں ہے. اس لیے سستا سودا بچوں کر لو میاں. باقی میں اس دن بتا رہا تھا, مجھے یاد ہے حضرت میرے بچپن میں نا میں نے ایک درویش دیکھا. ایک دن میں چلو علاقے کا نام لے گیا, نہیں لینا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے بڑی زیادہ. وہ پتہ کیا کرتا تھا, اس علاقے میں مکان کوئی نہیں ہے, ایک مکان بھی نہیں ہوتے, ساری ٹوٹل کوٹھیاں ہیں ادھر. اور بات بھی تقریباً 1997-98 کی بات ہے. وہ پتہ کیا کرتا تھا, اس علاقے کی طرف نا کھڑا ہو کے نا اونچی اونچی حضرت شور مچایا کرتا تھا. کیا بناؤ وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں چھڑ کے جان لئی, کرو پیسے کٹھے چھڑ کے جان لئی. ہاں پتر اسی سارا کچھ وہی کٹھا کرنے ہیں جڑا چھڑ کے جانا ہے. جو لے کے جانا ہے حضرت وہ دل تے آنی کوئی نہیں ہے. حضرت میرے ایک مقتدی تھے, شاخ لگتے ہیں جی, اور ہر شاخ توڑتا ہے حضرت دن بدن, ہر شاخ توڑتا دن بدن. میرے ایک مقتدی تھے, ان کا یہ دانت سونے کا تھا. یہ تھے بھی میری برادری کے حضرت جی, گجر برادری تھی, چودھری آدمی تھے. ہر دور کا اپنا اپنا فیشن ہوتا ہے حضرت. بس ہمارے دور کا فیشن کیا ہے, 2 فون, ایک آئی فون ایک دوسرا فون, ٹھیک ہے جی, وہی فیشن ہے نا. ہمارے دور کا فیشن کیا ہے, اسٹڈ لگانا. ہمارے دور کا فیشن کیا ہے, مہنگی مہنگی گاڑیاں. ہمارے دور کا فیشن کیا ہے, مہنگی مہنگی گاڑیاں, مہنگے مہنگے پرفیوم. ہر دور کا ایک اپنا فیشن ہوتا ہے. حضرت کا دور جو زمانہ تھا نا, اس دور کا ایک بڑا فیشن تھا. یہ جو بڑی عمر والے احباب بیٹھے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے. بڑا فیشن تھا ایک اس دور کا. کیا, ایک دانت سونے کا لگوانا. لگوایا کرتے تھے لوگ جان بوجھ کے نا, سونے کا دانت لگوایا کرتے اکثر, یا یہ والا یا ساتھ والا. ان کا یہ والا دانت سونے کا تھا. میرے مقتدی تھے جو میں نے کئی بار حضرت کو کہا, حضرت اس کو ریموو کروا دیں, مرد کے لیے سونا حرام ہے, تھوڑا سا بھی حرام ہے, اس کو ریموو فرما دیں. بس وہ ٹال مٹول کرتے رہے, چودھری آدمی نہیں ہوں حضرت جی آواں گا تو لو آ گئی. بس زندگی نے وفا نہیں کی, بڑا میجر سا ہارٹ اٹیک آیا, انتقال ہو گیا. 5 پتر ہیں ان کے حضرت. میں شہر میں نہیں تھا, میں باہر تھا شہر سے. مجھے 5 کا وکھرا وکھرا فون آیا, حضرت جی دنداں والا ڈاکٹر بلا کے دند کڑا لیے نا. اس بات سے کسی کو کوئی غرض نہیں کہ دانت کا جانا جائز ہے یا ناجائز ہے. شریعت محمدی میں اس وقت ان کا دانت کیا حکم رکھتا ہے, ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. 5 ہو لے پین ڈیا ہی, ابا جی ایک دند نال لے چلے. ہاں جی, انہوں نے بالکل نہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی, نہ وہ کوئی اتنے شریعت والے تھے. 5 کو ہول اس بات پہ پڑھ رہا تھا, ابا جی ایک سونے دا دند نال لے چلے نے, نہیں جان دینا سی ہے بھی. ہاں جی, کچھ نہیں جنال جانا پتا, کچھ بھی ایک لفظ ہے, کچھ بھی ایک لفظ ہے, وہ بھی نہیں جنال جانا ہے. صرف یہ مالک کے رنگ ہیں, کیونکہ دنیا میں ننگے آئے تھے. پردے رکھنے والا رب ہے, لے کے ننگا نہیں جائے گا. باقی جانا کچھ بھی نہیں جانتا, کچھ بھی نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ. 2 ہی شیواں نال جانی ہیں, یا چنگے کام یا مندے کام. کون مرضی ہے, جو مرضی کٹھا کر لے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پتر, ویکھو بڑی گل ہوندی, ہاتھ جوڑے کہتے پگ بھی لا کے رکھ دینا کہ پتر نیکیاں کٹھیاں کرو. بڑا اوکھا پنڈ ہے جی, قبر دا پنڈ ہے, بڑا اوکھا پنڈ ہے. جن کے نام پہ کٹھے ہوئے ہیں, میں بس بات ختم کروں گا.
آپ کہیں گے کہندے تے ہیں نا میں تقریر نہیں کرنی، نہیں کری آؤں دے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دن تشریف فرما تھے. آپ کی محفل میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے. آداب محفل پتر یہی ہے کہ جتنے بھی بزرگ ہیں نا ان کو آگے بٹھایا جائے. آداب محفل یہ ہوتا ہے، اور بچوں کو یہ کرنا چاہیے پتر، بڑوں کو آگے کیا کرو، ان کو جگہ دیا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بزرگوں کا ادب و احترام نہ کرے، اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ آپ کا حق بنتا ہے جتنے نوجوان بیٹھے ہو کہ بزرگوں کو آگے کیا. اور یہی آداب محفل ہے. پیچھے پھر جوان بیٹھے، اب بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے. اب دیکھو حضرت سیدنا امام حسن کیسے تربیت فرماتے ہیں. پہلے آپ نے بزرگوں کو مخاطب فرمایا، بوڑھوں کو آپ سوال کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں او بابیو ایک گل تو دسو، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. سارے بابے عرض کرتے ہیں جی امام. آپ فرماتے ہیں کسان ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر فصل نکلتی ہے، پھر فصل بڑھتی ہے، پھر بڑھتی ہے، پھر فصل پک جاتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ جتنے بابے بیٹھے تھے نا، جتنے بڑی عمروں والے بزرگ بیٹھے تھے، وہ سارے عرض کرتے ہیں حضرت پھر وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے. آپ نے فرمایا بھی بابے ہو تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو، انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا. تسی پکی فصل ہو، انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا. اچھا ہوں بابے ان نال بیٹھے سن جوان. آپ نے فرمایا کہ طے نہ ہوئے کہ جوان خراب ہو جائیں. نہیں پکاں گے تے وڈے جاواں گے. آپ نے فرمایا او جوانوں تم بھی سنو، بعض دفعہ کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، ابھی ایمی تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک زوردار طوفان سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو کھیت بننے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے. تو تم بھی یاد رکھنا کہیں تقدیر الہی کا کوئی ایسا طوفان نہ آئے کہ تمہیں پکنے سے پہلے ہی تباہ کر دے. مطلب ہر کوئی تیار رہی ہوئی، کوئی پتہ نہیں پتر کیڑے ویلے بلاوا، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے بلاوا. کیونکہ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ اتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. سستا سودا پتر، بڑا سستا سودا. جتنے نوجوان بیٹھے ہو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی. دیکھو مہنگے سودے کر گئے. لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلنے لگے تو آپ کی ایک شہزادی صاحبہ تھیں جن کو آپ کربلا ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، اب مدینہ رکی رہی. اور آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں وہ شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے نا اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. نہیں گئی. اس وقت لکھا ہے کہ آپ کے سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا وہ حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ نے بھی اپنے گھروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بہنیں ہیں نا اسپیشل بڑی، وہ اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہاں بھی تھا. وہ امام علی اصغر 6 ماہ کے تھے اور شہزادی صاحبہ بڑی تھی. ظاہر ہے اپنے بھائی سے کون تھا، ان کو اٹھایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی. اب ان کو اجازت ملی نہیں، ساتھ چھوٹا بھائی بھی جا رہا ہے. قربان جائیے. لکھا ہے جب قافلہ نکلنے لگا نا تو آپ حاضر خدمت ہوئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا. آپ اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئی، پیار کیا اور اپنے بھائی کے کان میں آپ نے کچھ کہا تو لکھا ہے کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس آ گئے. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں بابا سے عرض کروں گی بابا دیکھیں علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو اجازت دے دیں میرے پاس رہنے کی. لیکن لکھا ہے امام حسین بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا تو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے. اب یہ بڑی پریشان ہوئی، بھائی میں نے تو میدان سر کر لیا تھا، میں نے تو بھائی رکھ لیا تھا، لیکن بھائی تو واپس چلا گیا، یہ کیا ہوا؟ تو لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی علی اصغر کے کانوں میں کہ میری گود میں سے آپ کی گود میں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟
عرض کرتی بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا ویلی اصغر تو کیسا بھائی ہے؟ بابا کی بہن تو کربلا ساتھ جا رہی ہیں اور تو مجھے مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا تو یہ میرے پاس آ گئے۔ اچھا بابا باپ نے کیا کہا تھا؟ دیکھو جی مہنگے سودے مہنگے سودے مہنگے سودے، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ عام تھے۔ حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر کبھی رونے کی آواز آتی نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے اور جا کے سیدہ فاطمہ کو کہنا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، کیونکہ حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر تھے کہ آپ کی مبارک گود میں ایک جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم بیٹھے تھے، ایک جانب حضرت امام حسین بیٹھے تھے، ایک نواسے ہیں ایک بیٹے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں محبوب اللہ سلام فرما رہے ہیں، اور سلام کے ساتھ پیغام آیا ہے محبوب ابراہیم بھی ہیں حسین بھی ہیں، ایک رکھ لیں ایک دے دیں، ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی اور دیکھ کے فرمانے لگے حسین اللہ کی بارگاہ میں جا کے میرا بھی سلام عرض کرنا، اور ساتھ عرض کرنا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کہ محبوب فرما رہے ہیں حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور لکھا ہے اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حضور یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، جن کے جھولے فرشتے جھلائیں، جن کے کپڑے جنت سے آئیں ہیں، جن کو حضور اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھائیں، حضرت عمر فاروق دیکھ کے کہیں حسین تیرے مقدروں پہ قربان جاؤں، دیکھ تو صحیح تیری سواری کتنی سونی ہے۔ آگے سے محبوب خدا فرمائیں اے حسین اے عمر تو سواری تو دیکھ رہا ہے، ارے یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا سونا ہے۔ امام حسین ہے، امام حسین ہے۔ آپ آگے سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی میں نے بھی علی اصغر کو اتنا ہی کہا تھا، ارے تو مدینہ رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، ارے مجھے اتنا تو بتا تو اگر مدینہ رک گیا اور وہاں میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ جی 10 میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں۔ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کتنے ویسے میں ابھی وہیں کھڑا ہوں جی ناروال والا، کتنے وے اسلام؟ مسجدیں خالی ہو گئی جی۔ آج ہم صرف سنتے سناتے ہی ہیں کہ جس سر امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تھا، خود کو ادھکار بہ کے نہیں پڑھے ہے۔ چلو جی آئے ہوئے ہیں، بس میں بات ختم کرنے لگا۔ آؤ حضرت تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر غوطہ لگاتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی اونچی جواب نہ دے، دل میں سارے جواب دیں۔ سچ دسو ہم امام حسین کی محفل میں بیٹھے، جھوٹ نہ بولنا، سچ بول دینا، ہو سکتا ہے کرم ہو جائے، ہو نہیں سکتا، مجھے یقین ہے کرم ہو جائے گا۔ جتنے نوجوان بیٹھے میں سب سے سوال کرنے لگا، ذرا مارو اندر گوتا تو مجھے دسو سچ سچ قرآن شریف نو ویکھیاں کنی کی دیر ہو گئی؟ مارو ذرا، پتہ ہے سانو سارا یہ دسو ہاں ذرا من قرآن شریف ویکھیاں، میں پڑھن دی گل نہیں کرن ڈیا، یہ قرآن شریف نو صرف ویکھیاں کنی دیر ہو؟ بس جی امام نے قربانی قرآن کے لیے دی تھی، امام نے قربانی اسلام کے لیے دی تھی، امام نے قربانی اپنے نانا کے دین کے لیے دی تھی، لیکن نہ اسلام ہے نہ قرآن ہے نہ دین ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے نا، یہاں تو چلو ہونا کہ جی امت جو ہے نا وہ مصروف ہی بڑی ہو گئی ہے، وہ فیس بک 73 باری کھول کے ہی چیک کرن دے دیں، قرآن انہوں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا ہے، نہیں ہے۔ اس لیے پھر میں اسی پہ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت سلطان باہو نے پھر صحیح کہا تھا، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو۔ حضرت عشق کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا۔ میں ایک دن اپنے پیر و مرشد کی، اب تو حضرت دکانیں کھل گئی، اب دکانیں کھلی ہیں، میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ، تو چونک سے گئے،
اور میری طرف دیکھ کے مجھے کہنے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لئی ہے کاٹن کوٹن لے جانی ہے تیری ساری. عشق بچوں کا کھیل ہے. عشق تے آتش دوہی برابر، عشق تے آتش دوہی برابر، ہوئے عشق دا تاں اتے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خواجہ غلام فرید خود کو سوال کرتے ہیں، کیا آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. تو سوال خود کر کے نا جواب بھی خود ہی دیتے. سوال کیا تھا؟ آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. تو جواب کیا دیتے ہیں؟ غلام فریدہ اوتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا. اوتھے ککھ نہیں رہندا، اوتھے ککھ نہیں رہندا جتھے عشق آندا ہے. جب اس دفعہ پشاور گئے نا تو وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ عوام نے خان بابا کے مزار کی زیارت کی. عاشق لوگ تھے. جب عشق آیا پھر کچھ نہیں، بڑے امیر کبیر آدمی تھے خان بابا جو ہیں، کچھ نہیں چھوڑا جی اس عشق. یہ چھوڑتے ہی کچھ نہیں، یہ چھوڑتے ہی کچھ نہیں. اس لیے پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق نہ مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو. ہاں جی وہاں تو سارا کچھ ہی قربان ہو گیا. اور تو بتاؤ تو نے کیا قربان کیا ہے؟ تو نے کیا قربان کیا؟ باجی وقت جے اور لنگدا جے، وقت جے اور اینو غنیمت جانو جی. اور عمل والے پاسے آؤ، جنہیں کاکے بیٹھ کے عمل والے پاسے آؤ. ایک نماز بھی نہ چھڈو ہے. کل بروز قیامت سب تو پہلے نماز والوں پوچھا جانا، سب تو پہلے. اور قربان جاؤں میرے امام حسین نے میدان کربلا میں بھی ساری نمازیں پڑھی. اسی حضرت جی بغیر کسی وجہ تو حضرت بے نماز ہوں نا، کوئی وجہ ہوئے اسی بغیر کسی وجہ تو بے نماز بغیر کسی. اور میں نے کہا نا پتر خوش آمدوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہمارے کل تھوڑی مچھاں چھوٹیاں کرا چھڑی ہیں، وہ ایویں بس کوئی موج آ گئی پھر اتنے آ جائیں. انہیں کو بندہ کہنا جی ایڈیاں مچھاں کانوں رکھی ہیں متا کہ کسی کی خوش آمد نہ کرنی پے، کیونکہ ایڈی وڈی مچھ رکھ کے کیتی نہیں جاتی ہے. میرے سے نہیں ہوتی ہے نہ میں نے کی ہے کبھی، میں اب بھی نہیں کروں گا آپ کی. میں بالکل سچی بات کروں گا پتر. نماز میں اسی مبارک خاندان میں دو بابے ہمارے بڑے بابے ہیں جی دونوں، ایک غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ایک سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی. ایک کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا. ایک کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئی نہ کوئی. مگر کی رہ گیا جی؟ مگر کی رہ گیا جی؟ پتر ہاتھ جوڑ کے سارے آگے میں آ کے ایک اگے نہیں کر سکتا، ہاتھ جوڑ کے جی پتر نماز نہ چھڈو ہے، نماز نہ چھڈو. پھر چلو قرآن جی، قرآن سورہ مدثر. قرآن وہ کتاب ہے جو ہو گیا وہ بھی بتائے گا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گا، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتائے گا. سورہ مدثر 29واں پارہ، اس میں اللہ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جو اہل جنت ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جو اہل جنت ہیں وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے عن المجرمین، کیا ما سلککم فی سقر، وہ تسی جہنم سے کیوں آئے؟ تو اہل جہنم میں آنے کی جو سب سے پہلی وجہ بتائیں گے وہ کیا؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز. قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز پڑھیا کرو، فرض عین ہے. محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، مومن دی معراج ہے، دین دا ستون ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. اور چلیا بس دی تو اسی جڑے پڑھنے ہیں نا، ہن ساڈے پڑھن والے دی بھی واری واری جائیے. اسی بھی کوئی نہیں پڑھتے.
اسی بھی ٹکریں ہی ٹھوکنے ہیں. نہیں پتر تینوں کی پتا اللہ اکبر ایلو اللہ اکبر وہ ہینڈز اپ ہو جاندے نے نا جو تکبیر پھر جاندی ہے پھر تینوں کی پتا تو کتنے کھلوتا ہے. ایک ہوتا ہے جی رشک اجازت ہے اسلام میں, ایک ہوتا ہے تکبر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے جی. رشک آیا جی کیا مجھ پہ اللہ کا کتنا فضل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے مجھے خود سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا. اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ. ٹھیک ہے جی, بڑا شرف ہے جی ہم کلامی کا. ٹھیک ہے جی, قلب مبارک میں خیال آیا کیسا اللہ کا مجھ پہ فضل ہے, نہ مجھ سے پہلے کوئی کسی کو ملا نہ میرے بعد کسی کو ملے گا. تو پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم, جب آپ کوئی طور پر آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سن لیں آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں. کتنے جی؟ 10,000. یہ ایک پردہ جی, یہ ایک پردہ, یہ کوئٹہ کی پگ ہے. میں کوئٹہ گیا تو انہوں نے مجھے وہاں جو ہے نا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے پہنا. یہ کوئٹہ کی پگ ہے جی, یہ ایک پردہ جی. میں تانوں نہیں لبن رہا تسی مینوں نہیں لبن. حالانکہ یہ ایک پردہ بھی اللہ کے ایک پردے کی طرح نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال دی ہے, یہ کوئٹہ کی پگ اے ایل لو جی. میں تانوں نہیں لبن رہا تسی مینوں نہیں لبن. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں اے کلیم 10,000 نورانی پردے, لیکن وہ میرے محبوب جن کے لیے اور جن کے نور سے میں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے, جب وہ آئیں گے میں ان کو معراج کرواؤں گا, عرشوں پہ بلاؤں گا اور بلا کے میں ان کو 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا. اور جب کون کا امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا نا اس کی اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. کوئی پردہ نہیں, کوئی میرے پتروں پردہ نہیں, کوئی بڑھیوں پردہ نہیں, کوئی پردہ نہیں. جب سر سجدے میں رکھے گا کوئی پردہ نہیں ہے. کتنا بڑا موقع ہم ضائع کرتے ہیں دن میں کتنی بار, 5 بار. اور پتر میں تانوں دس نہیں سکتا کنا کہ درد دے دل چ. اب شیڈول اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ نہیں وقت ملتا, بڑا کم ختموں پہ جانے کا موقع. لیکن جدو کتے ختم تے جائیے نا تے انا رش لوکاں دا ویکھ کے بڑا دل وڈیا جاندا ہے. تھی کوئی ختم تے دل کانوں وڈیا جاندا ہے. دل اس لیے وڈیا جاندا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے زور دی نماز پڑھی ایک صاف نہیں سی, لیکن 10ویں جو ختم تے مسجد نکو نک ہو گئی ہے. اور پھر میں وہاں جا کے لوگوں سے کہتا ہوں اے بھائی یہ کی ہویا, اللہ بلائے تے نہ بندہ بلائے تے بھائی کل کو فرض تو نہیں ہے, 10ویں کے ختم پہ جانا کو فرض تو نہیں ہے. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی نقشبندی مجددی مستحب ہے, فرض تو نہیں ہے. شادی پہ جانا فرض تو نہیں ہے. آپ کو کتنے کارڈ آتے ہیں شادی پہ دسو جی؟ ایک ہی آتا ہے نا کہ 2 بھی آئے نا کسی نے کدی؟ ایک ہی آتا ہے نا جی. ٹھیک ہے جی, ایک کارڈ تمہیں شادی کا آتا ہے, نویں کپڑے نویں بوٹ ہیں جی, نویں ویس کوٹ, نہا کے منہ دھو کے منہ تے کریم لا کے حضرت ہی میرج آل جانے. کتنے جی؟ ایک کارڈ. بڑا کارڈ دینا ہے اور نہ ایک وچ نہ 11 وچ. یہاں تو کوئی فیملی دا اپنا بندہ آئے گا, اگر نہیں آئے گا تو نہ ہی آئے گا. تو کیا ود فیملی تیار ہو کے وقت دی پابندی. کتنی مسجدیں ہیں جی قبلہ جی اس گاؤں میں؟ 2 مسجد. لو جی پنڈ والے ہو 2 مسجداں تسی آپ ہی دسیا جی. ان کی یہ ویاہ دا ایک کارڈ, ختم دا ایک سنیا. تو کی ہوندا ہے سارے جانے ہیں. لیکن ایتھے کی حضرت جی تانوں پورے پنڈ والے نوں حضرت جی اللہ دے کروں فجر ویلے 2 سنیا آندے نے. 2 کی بھلا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر آندا نا سنیا. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر سنیا آیا کی بھلا؟ حی علی الصلاۃ. اسی کدی گئے دسو جی یار, تھی تو ڈرے بیٹھے, میں پتہ نہیں لگی مانگ لیا یا کہ آؤ انڈیا چلیے ہیں. گئے کدی
پھر میں دسو حضرت کل رب نو جا کے کیوں منہ کھانا ہے؟ اور نادر خان صاحب میں لوگوں نو ویکھیا ہے قبلہ جی، میں لوگوں نو ویکھیا ہے شادی دے بندہ لیٹ ہو جائے تو کی معذرت کر دیں اے حضرت جی میں ٹریفک چ پھس گیا سا تے لیٹ ہو گیا. واہ بھائی واہ، تو ویاہ تے پہنچ بھی جائیں لیٹ ہو جائیں تے جنہیں بلایا وہ کو معذرت کرنا ہے. ویکھاں ذرا تین 50 سال ہو گئے نہیں تو نہیں جان ڈیا رب دے بلایا کدی رب کو معذرت کیتی ہے؟ کی بنے گا یار کل ساڈا؟ میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں جی. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. پتر پھر اینا ہی کرو اج امام حسین دے نام تے کٹھے ہیں اور کوئی تے کر چھڑو یار، کچھ تے کر چھڑو. یا آج تو بعد کسے ویاہ دا سنیا آیا نا، کسے ختم دا سنیا آیا، ٹکا کے جواب دینا ہے. جا بھائی جڑے رب نے مینوں پیدا کیتا، زبان دتی، اکھاں دتیاں، کان دتے، کار دتا، جدی زمین تے رہن دیاں، سمان جدا ہے، تارے جدے، سورج جدا، چن جدا، چھوٹا گوشت جدا، وڈا گوشت جدا، مرغی جدی، آنڈے جدے، کنک جدی، منجی جدی، جاؤں جدے، پانی جدا، پھل جدے، سبزیاں جدیاں ہیں. مینوں وہ لب لائے تے میں کدی وہ گھر نہیں گیا، تیرے ویاہ تے آ جا کام کر جا. کرو گے نا؟ نہیں ہونا تیرے کو، نہیں ہونا. تو پھر میں اتنے گل چھڈن لگا جی پھر یہ کی ہویا جی؟ اللہ نو نہ تے بندے نو ہاں، یہ کی ہویا؟ ہیں جی اللہ نو نہ بندے نو ہاں، یہ کی ہویا؟ لیکن پتر یاد رکھیو ایسا دا انج نہیں جے رہنا ہے. اللہ قرآن چ کہندے نے بندے انا للہ و انا الیہ راجعون، آنا تو میرے کو لیے. پھر تینوں پوچھاں گے ایک ایک کیس کھلے گا تیرا. 10 بندے اوتھے بھی گیا، اوتھے بھی گیا، اوتھے بھی گیا، اوتھے بھی گیا، اوتھے بھی گیا. میں حضرت اسی سفر کرتے رہنے، سانو پروگرام آندے نے ادھر راولا کوٹ، بالا کوٹ، اگے تک بڑی تک گئے ہیں اسی ٹریول کر کے. خطرناک ترین رستے نے ادھر، ساڈے منڈے اوتھے بھی ٹر جاندے نے. محلے وچ مسجد محلے وچ بالکل نال ہی حضرت. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن سچ گل جی پا جی، وما علینا الا البلاغ المبین.